السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خورشید ہوں۔ ایک موقع آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ بڑا کامن واقعہ ہے، لیکن کیا ہم اس سے وہ سبق سیکھ رہے ہیں جو اس میں سبق دیا گیا ہے؟ بات یہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، جب درد میں آرام نہیں آیا تو کہا یا اللہ تعالیٰ پیٹ میں درد ہے، آرام نہیں آ رہا، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ایسا کرو، ریحان کے پتے، کوئی جڑی بوٹی ہوگی، ریحان کے پتے پیس کے پی لو، آرام آ جائے گا۔ اسباب بتا کے ہمیں یہ بتا دیا کہ دنیا مسبب الاسباب ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا، چاہتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے دیتے بھئی آرام آ جاؤ تو آرام آ جاتا، لہو کن فیکن۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ریحان کے پتے پیس کے پی لیا، آرام آ گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریحان کے پتے پیس کے پیے، اب آرام بجائے ختم ہونے کے آرام بڑھ گیا، درد بڑھ گیا، سوری۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہا یا اللہ پیٹ میں درد تھا، ریحان کے پتے پیس کے پیے، اب تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہارا کیا خیال ہے کہ آرام جو تھا، شفا جو تھی وہ ریحان کے پتوں میں تھی؟ شفا تو میرے حکم میں تھی، پہلے رکھی تھی تمہیں مل گئی شفا، اب نہیں رکھی، اب اٹھا لی شفا، تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تم نے سمجھ لیا کہ شفا ریحان کے پتوں میں ہے۔ میں ابھی پچھلے ویلاگ میں ایک بات بولی تھی کہ اگر ہم ہمارے اس معاشرے میں حرام کی کمائی، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، ناپتول میں فرق، ملاوٹ، رشوت، سود کے اوپر پیسہ لے کے کاروبار کرنا، یعنی ہم سب کو پتہ ہے کیا کیا حرام ہے۔ اگر یہ کمائیاں ختم ہو جائیں تو آدھے ہسپتال ہمارے معاشرے میں خالی ہو جائیں گے، ہسپتال آدھے خالی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ شفا ریحان کے پتوں میں نہیں، میرے حکم میں تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں انشورنس کرا لو جی، کوئی بیماری دکھ تکلیف آئے گی تو چلو انشورنس سے کور ہو جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں انشورنس کرا لو، مرو گے تو جنرلی پیچھے فیملی کے لیے پڑا ہوگا۔ نہیں بھائی، پیسے پہ پیسہ حرام ہے، پیسے پہ پیسہ حرام ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ دلیلیں دینے والے 50 دیتے ہیں۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے انشورنس والوں نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹاکرا ہو جاتا، کہیں نہ کہیں میں واک پہ گیا ہوں تو واک کوئی نہ کوئی ایسا مل گیا، 2-3 دفعہ ایسے واقعات ہوئے۔ میں نے نہیں بھائی، جس اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اس اللہ تعالیٰ نے سارا نظام میرا بنا رکھا ہے، میرے بچوں کا سارا نظام بنا رکھا ہے اس رب نے۔ میں کنوینس نہیں ہوتا کہ میں انشورنس کرا لوں، کیونکہ اگر کراؤں گا تو آفت آ جائے گی۔ اللہ وہ پیسے، میں ہی اپنی ذات کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ پیسے ہی نہیں چاہیے جو ہسپتالوں میں دکھ تکلیفوں پہ لگے۔ لیکن ہمارے کانسیپٹس یہ ہیں کہ پیسہ تو ہونا چاہیے نا، تاکہ بیماری آئے تو علاج کرا سکیں۔ میں کتنی ایسے دیکھتا ہوں، یعنی ایک وقت آتا ہے نا، ہم روٹین میں سنتے ہیں یار علاج کرا لیا، شفا نہیں آئی، آرام نہیں آیا۔ آنکھوں سے سنے، کانوں سے سنے الفاظ ہیں، آنکھوں سے دیکھے حالات ہیں کہ شفا نہیں آتی۔ میں ایک بندے کی سن رہا تھا، بھائی جان پیسہ تو ہونا چاہیے تاکہ تکلیف آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے تو آپ علاج تو کرا سکیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کی اپنی سوچ ہے، میں یہی دعا مانگتا ہوں مجھے وہ پیسہ ہی نہیں چاہیے جو علاج پہ، عدالت پہ، اس میں دکھ تکلیف پہ، علاج معالجے پہ، دوائی پہ خرچ ہو، مجھے وہ پیسہ ہی نہیں چاہیے۔ تو ہمیں اپنے اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں ایمان پہ آنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے جس ایمان پہ ہم چل رہے ہیں، جو ہم تک پہنچائے گا، کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شفا، دیکھیں ہماری ناجائز کمائیوں سے، ہماری ملاوٹی کمائیوں سے، ہماری رشوتی کمائیوں سے، ہمارے ناپتول میں فرق کمائیوں سے، ہمارے سود کے اوپر لیے ہوئے پیسے سے تجارت کریں اس کی کمائیوں سے اگر ہم دوا لے رہے ہیں تو ایٹ دا اینڈ دوا کس کے حکم کی محتاج ہے؟ شفا کے، اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ دوا اثر اس وقت کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس واقعے میں ہمیں بتا دی، صحیح ہے نا؟ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، شیطان سمجھ آنے نہیں دے رہا سر۔ اللہ میں ایمان پہ رکھے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور میں تو دعا کرتا ہوں ساری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر اس پیسے سے بچائے جو دوائی پہ خرچ ہونا ہے، جو علاج معالجے پہ خرچ ہونا ہے، جو آفت اور مصیبت پہ خرچ ہونا ہے، اللہ سب کو ایمان پہ لائے اور ایمانداری کے پیسے پہ لائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔